الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير له النور والقمر لا يمكن ثناؤك كما كان حقه بعد الهدى وزدت بك المختصر بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا خود معبود تھے لجپال نبی جناب احمد مجتبی سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ اللہ کے پیارے امت کے سہارے فخر رکاب امم مالک عرب و عجم مالک جنت مالک کوثر نبیوں کے امام دو جہانوں کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آپ کی اس جمعہ المبارک کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے اور رب ذوالجلال جو باتیں آپ کے اس جمعہ المبارک میں ہم سنیں مجھے بھی آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم و مکرم سامعین کرام، دوستوں اور بزرگوں، آج کی اس جمعہ المبارک کی بزم میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے زندگیوں کے ان واقعات کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کریں گے جو حضور کی محبت سے وابستہ ہے، چونکہ ہمارے لیے ان واقعات کو سننا پھولوں کو چننے کی مانند ہے۔ پھول خوبصورت ہو تو بندہ ان پھولوں کو چن چن کر اپنے دامن میں سمیٹتا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ واقعات بھی
کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس جمعے کے اندر جو واقعات ہم سنیں اس کو اپنے دامن سے وابستہ کر لیں۔ محترم سامعین کرام، ہر کسی کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا محبوب اس سے کبھی جدا نہ ہو، جس سے پیار ہو، جس سے محبت ہو، دل لگی ہو، وہ اس سے کبھی جدا نہ ہو۔ اور جب محبت اس انداز کی ہو اور وہ بھی کونین کے باری صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر دل جھوم جھوم کر کرتا ہے کہ محبوب کی جدائی کبھی برداشت نہ ہو، محبوب کبھی جدا ہو ہی نہ، محبوب کبھی آنکھوں سے دور ہو ہی نہ۔ یہ دل تڑپتا ہے، یہ دل مچلتا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں۔ انبیاء کرام دعائیں کرتے رہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ نبیوں نے دعائیں مانگی کہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دے، اور جب یہ محبت کا عالم ہے اور محبت اس انداز کی ہے تو پھر دل اس بات کو کبھی بھی گوارا نہیں کرتا کہ محبوب دور ہو۔ ایک صحابی رسول نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے والدین، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بیٹے بیٹیاں، ہر چیز سے بڑھ کر آپ محبوب ہیں، ہر چیز سے بڑھ کر آپ محبوب ہیں۔ وہ شاعر نے لکھا نا، روح مصطفیٰ وہ آئینہ ہے، روح مصطفیٰ وہ آئینہ ہے کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے ماں باپ، اپنے بیٹے، اپنی اولاد، اپنی بیوی، سارے گھر بار سے زیادہ آپ محبوب ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس آ کر آپ کی زیارت کر کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ آپ کے پاس آ کر آپ کی زیارت کر کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ ارے صحابہ کا یہ انداز تھا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں آ کے سرکار کو دیکھتے تو انہیں زندگیوں میں سکون مل جاتا تھا۔ وہ صحابی کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چیز کا خوف، ایک چیز کا ڈر دل میں ہے کہ دنیا کے اندر تو جب دل کرتا ہے آگے آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، دل کو سکون مل جاتا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دنیا سے پردہ فرمائیں گے، ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے، اور جب میدان محشر سجے گا اور پھر اس کے بعد جنت کے اندر چلے جائیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے اندر تو یہ طریقہ تھا، جب دل کرتا تھا، دل کو سکون کی حاجت ہوتی تھی، دل کو سکون چاہیے ہوتا تھا، ہم آ کر آپ کی زیارت کر لیتے
اللہ کہاں میں کتنا سا شخص اور کہاں آپ کی ذات آپ کو بلند و بالا مرتبے پہ فائز ہوں گے یا رسول اللہ، پھر وہاں ہم آپ کو کیسے دیکھیں گے؟ دنیا میں تو دیکھ کر دل سکون محسوس کر لیتا ہے، یا رسول اللہ وہاں بھی دل کرے گا آپ کی زیارت کریں، آپ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں، لیکن یا رسول اللہ وہاں آپ اعلیٰ مرتبوں پہ فائز ہوں گے، اعلیٰ مرتبے پہ جلوہ فروز ہوں گے، انبیاء کے ساتھ آپ کا مقام و مرتبہ ہوگا، آپ جو نبیوں کے بھی امام ہیں، آپ جو نبیوں کے بھی امام ہیں، اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دل وہاں کرے گا آپ کی زیارت کا تو کیسے دیکھیں گے؟ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ قرآن کی یہ آیت لے جاؤ، جاؤ قرآن کی یہ آیت لے جاؤ، قرآن کی آیات لے کر میرے محبوب کے پاس چلے جاؤ، محبوب سے کہنا اللہ فرماتا ہے میں یوتی اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداریاں کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنی زندگی گزارتا ہے، جس کی زندگی، جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا، جس کا چلنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہوگا، محبوب سے جا کے کہو فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، محبوب سے جا کے کہو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام و اکرام فرمایا ہوگا، جن پر اللہ نے انعام و اکرام فرمایا ہوگا وہ انہی کے ساتھ ہوگا، یعنی وہ بھی انبیاء کے ساتھ ہوگا، وہ انبیاء کے ساتھ بیٹھے گا، اللہ انعام و اکرام والے بندوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا شمار فرمائے گا، یہ اللہ کا انعام ہے۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ انہی کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام و اکرام فرمایا ہوگا، جن پر اللہ نے انعام و اکرام فرمایا ہوگا۔ یہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، یہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں کہ جن کا مرکز ہی اللہ کے نبی کی ذات ہوا کرتی تھی، جنہوں نے حضور کو دیکھا، حضور کی اداؤں کو دیکھا، حضور کے چلنے کو دیکھا، حضور کی گفتگو کو دیکھا، حضور کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا، پھر اسی رنگ کو اپنے اوپر چڑھا لیا، اسی رنگ میں رنگ کے اور پھر حضور کی اداؤں کو اپنا لیا، حضور کی اداؤں کو اپنا لیا۔ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے، رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی میرے پیش نظر رہے، یہی میرے پیش نظر رہے، یہی رات دن میں پڑھا کروں، یہی رات دن میں پڑھا کروں۔ مورخین نے، سیرت نگاروں نے ایک واقعہ اپنی اپنی کتابوں میں لکھا، توجہ رکھیے گا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب مصر کے اندر قحط ساری ہوئی، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، وہی تھا جو جناب یوسف کے پاس خوراک جمع تھی۔ اس قحط سالی کے دور میں رب ذوالجلال نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ میرے نبی یوسف کے پاس چلے جاؤ، میرے نبی یوسف کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ نے حسن بڑا دیا تھا، بڑا ہی حسین بنایا تھا کہ ہر وقت اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے رکھتے تھے، اتنا حسین بنایا تھا۔ اللہ نے جناب جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ میرے یوسف کے پاس چلے جاؤ اور یوسف سے جا کے کہنا کہ اب قحط سالی کا دور ہے، لوگ
اور اللہ نے اتنا حسین بنایا کہ مصر کی عورتوں نے جب آپ کو دیکھا اپنی انگلیاں کاٹ لی، لیکن درد کا احساس بھی نہ ہوا، درد کا احساس بھی نہ ہوا، اتنا حسین بنایا۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا عالم کیا تھا؟ حضرات صحابہ کرام، حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اتنا حسن میں ہو گئی، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کو دیکھ لیتی، انگلیاں نہ کاٹتی، اپنے دلوں پہ چھریاں چلا لیتی، انگلیاں نہ کاٹتی، اپنے دلوں پہ چھریاں چلا لیتی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے۔ جب حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو وہ وقت ایسا تھا، نہ تو کبھی اس وقت سرکار اپنے حجرے سے باہر آتے تھے اور نہ اس وقت کسی سے ملاقات کرتے تھے، نہ اس وقت کسی سے ملاقات کرتے تھے، وقت ایسا تھا۔ لیکن ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت باہر تشریف لائے، اور جب باہر تشریف لائے تو تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، ابو بکر کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق بھی تشریف لے آئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر بھی تشریف لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو بکر آئے، کہا اے ابو بکر تمہیں کون سی چیز باہر لے کر آئی ہے، تمہیں کون سی چیز باہر لے کر آئی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہوئی ہے، میں نے سوچا باہر چلتا ہوں، اللہ کے نبی سے ملاقات بھی ہو جائے گی، زیارت بھی کر دوں گا، سلام بھی کر دوں گا، اللہ کے نبی سے ملاقات بھی ہو جائے گی، سلام بھی کر دوں گا اور ساتھ میں زیارت بھی کر دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے گھر سے باہر آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے گھر سے باہر آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر تمہیں کون سی چیز گھر سے باہر لے کر آئی ہے؟ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہوئی ہے، اس بھوک کی وجہ سے باہر آ گیا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، سوچا باہر چلتا ہوں، سرکار کی زیارت کر لوں گا، کچھ بھوک مٹ جائے گی، سرکار کی زیارت کر لوں گا، کچھ بھوک مٹ جائے گی۔ یہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کا عقیدہ ہے کہ جو سرکار کو دیکھتا ہے اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، جو سرکار کو دیکھتا ہے اس کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ اور کچھ ہی چلے تھے کہ ایک انصاری صحابی ابو الحسن، ان کا گھر قریب ہی تھا، ان کے دروازے پہ پہنچے، دستخط دی، گھر تشریف لے گئے۔ میں کہتا ہوں کسی کے گھر پیر آئے نا تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، کسی کے گھر پیر آئے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے گھر میرا پیر تشریف لے آیا، میرے گھر میرا پیر تشریف لے آیا۔ یا کسی کے گھر کوئی دنیا کا معزز آدمی آ جائے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے گھر فلاں بڑا معزز بندہ آیا ہے۔ ارے میں کہتا ہوں قربان جائے ابو الحسن کی قسمت پہ سرکار کے گھر خود چل کے جا رہے ہیں، سرکار کے گھر خود چل کے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو الحسن کی بیوی گھر میں تھی، انہوں نے سرکار کو بٹھایا، ابو بکر اور عمر کو بھی بٹھایا۔ اتنے میں ابو الحسن بھی تشریف لے آئے، جو باہر گئے ہوئے تھے وہ بھی آگے، سرکار کو دیکھا تو خوشی سے پھولے نہ سمائے کہ کہاں میری قسمت اور کہاں نبیوں کے امام میرے گھر تشریف لا رہے ہیں، اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ یہ صحابہ کا انداز تھا کہ سرکار کو دیکھ کر خوش ہو جایا کرتے تھے، خوشی سے پھول نہیں سماتے تھے، اور ساری بھوک سارے دنیا کے رنج و غم بھول جاتے تھے جب مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ جب سرکار کے چہرے کو دیکھتے تھے تو ساری تکلیفیں، سارے غم، سارے رنج بھول جایا کرتے تھے۔ پھر ایک ہی کام ہوتا تھا، سرکار کے چہرے کی زیارت کرنا، سرکار کی باتیں کرنا، سرکار کی سیرت کو بیان کرنا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، ایک آدمی تھا، وہ سرکار کو ایسے ٹکٹ کی باندھ کے دیکھ رہا تھا، بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، اور آنکھ بھی نہیں چمکتا تھا، آنکھ بھی نہیں چمکتا تھا، دیکھی جا رہا ہے، دیکھی جا رہا ہے، دیکھی جا رہا ہے۔ سرکار کی نظر پڑی، کہا ماں بول کا تجھے کیا ہوا، تجھے کیا ہوا، اتنے غور سے دیکھ رہی ہو؟ وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دیکھ دیکھ کر اپنے غم مٹا رہا ہوں، آپ کو دیکھ دیکھ کر اپنے غم مٹا رہا ہوں۔ اتنے غور سے دیکھ رہی ہے کہ آنکھ بھی نہیں چمکتے، اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کو دیکھ کے اپنے غم مٹا رہا ہوں، آپ کو دیکھ کر اپنے غم مٹا رہا ہوں۔ وہ کسی شاعر نے لکھا ہے، تیرا جلوہ پیش نظر رہے، تیرا جلوہ پیش نظر رہے، تجھے دیکھ کر میں جیا کروں، تیرا جلوہ پیش نظر رہے، تجھے دیکھ کر میں جیا کروں، جہاں کوئی تیرے سوا نہ ہو میں اسی فضا میں رہا کروں، جہاں کوئی تیرے سوا نہ ہو میں اسی فضا میں رہا کروں۔ تیری یاد میری بہار ہے، تیری یاد غم کا حصار ہے، تیرا شکر رحمت دو جہاں میں کروں تو کیسی ادا کروں، تیرا شکر رحمت دو جہاں میں کروں تو کیسے ادا کروں، جو کبھی نصیب ہو حاضری تو میرے نصیب کو یاوری، تیرا شکر رحمت دو جہاں میں کروں تو کیسے ادا کروں، تجھے دیکھ دیکھ کر میں جیا کروں۔ یا رسول اللہ، آپ کو دیکھ کے اپنے غم مٹا رہا ہوں، آپ کو دیکھ کر اپنے غم مٹا رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چھوٹے تھے، اسی چھوٹی عمر کے اندر ہی آپ کی والدہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، کہا یا رسول اللہ، یہ میرا بچہ ہے، اسے اپنی خدمت میں قبول فرمائیے، اسے اپنی خدمت میں قبول فرمائیے۔ مؤرخین نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، سارے کا سارا گھر ہی عاشق رسول تھا، سارے کا سارا گھر ہی عاشق رسول تھا۔ ایک ہی وظیفہ تھا ان کا کہ سرکار کی غلامی میں ہمیں موت آ جائے، سرکار کی غلامی میں ہمیں موت آ جائے۔ گویا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عشق رسول کی دولت وراثت میں ملی تھی، ماں باپ سے ملی تھی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 10 سال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور 10 سالوں کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی اخلاق، سرکار کی گفتگو اور حضور کی سیرت کے ایسے
سے زیادہ نرم نہیں تھی، اور خدا کی قسم میرے محبوب کی خوشبو سے بڑھ کے کسی کی خوشبو نہیں تھی۔ میرے محبوب جس رستے سے گزرتے تھے وہ رستہ خوشبو سے مہک جایا کرتا تھا۔ سنو، اگر کسی کو کوئی کام ہوتا، کسی کو کوئی کام ہوتا، وہ محبوب کو تلاش کرتا تو خوشبو سونگ بھی تلاش کیا کرتا تھا۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں، خدا کی قسم خود ہی فرماتے ہیں، جب سے میرے محبوب کا وصال ہوا ہے، اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، روتے بھی ہیں، محفل والوں کو بتاتے بھی ہیں، کہتے ہیں میں ہر روز تڑپ کر اپنے محبوب کی واقعات لوگوں کو سناتا ہوں، ہر روز تڑپ کر اپنے محبوب کا عشق لوگوں کو پلاتا ہوں، انہیں بتاتا ہوں محبوب ایسے تھے، ان کا حسن ایسا تھا، ان کی زندگی ایسی تھی، ان کی سیرت ایسی تھی، لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ اور پھر خود ہی کہتے ہیں، خدا کی قسم جس دن سے محبوب کا انتقال ہوا ہے، میری کوئی بھی رات ایسی نہیں ہے جس رات مجھے محبوب کا دیدار نہ ہوا ہو، جس رات مجھے محبوب کا دیدار نہ ہوا ہو۔ اور پھر رو رو کے لوگوں کو اپنے حالات بتاتے ہیں کہ میرے محبوب ایسے تھے، میرے محبوب ایسے تھے، میں ان کی یوں خدمت کیا کرتا تھا، ان کے ساتھ یوں رہا کرتا تھا۔ یہ صحابہ کا عشق رسول ہے۔ آگے حضرت ابو ہریرہ کا عشق رسول بھی میں سناتا ہوں۔ آپ کیا کرتے تھے؟ امام ابن سعد نے طبقات کبریٰ کے اندر لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے رستوں پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے، سارا دن مدینے کے رستے میں بیٹھے رہتے، سارا دن مدینے کے رستے میں بیٹھے رہتے، کرتے کیا تھے؟ رستے میں بیٹھ جاتے، کوئی باہر سے آتا اسے پاس بٹھا لیتے، کوئی مدینے کے باہر سے آتا اسے پاس بٹھا لیتے، صرف ایک ہی سوال کرتے، کیا تم نے میرے محبوب کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے میرے محبوب کو دیکھا ہے؟ اگر وہ کہتا دیکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے مجھے بھی بتاؤ کس حالت میں دیکھا ہے، مجھے بھی بتاؤ کس حالت میں دیکھا ہے، کس انداز میں دیکھا ہے، کس رنگ میں دیکھا ہے۔ ابو ہریرہ کو بھی بتا دو تم نے کس رنگ میں دیکھا ہے۔ اگر وہ کہتا میں نے نہیں دیکھا، حضرت ابو ہریرہ کہتے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں میرے محبوب کیسے تھے، میں تمہیں بتاتا ہوں میرے محبوب کیسے تھے۔ یہ صحابہ کا انداز تھا کہ وہ حضور کی باتیں کیا کرتے تھے، حضور کی سیرت کو بیان کیا کرتے تھے، حضور کے عشق میں خود بھی تڑپتے تھے اور سامنے والوں کو بھی تڑپایا کرتے تھے۔ اور جب میرے محبوب بیمار ہوئے، مرض الوصال، یعنی جس مرض کے اندر آپ کا وصال مبارک ہوا، اس مرض سے کچھ دن پہلے کا واقعہ بہت سارے محدثین نے بھی، امام بخاری، مسلم، ابن حبان اور سیرت نگاروں نے بھی، امام جلال الدین سیوطی، اسی طرح مدارج النبوہ میں شیخ عبداللہ محدث دہلوی اور بہت سارے محدثین نے یہ واقعہ اپنی کتابوں میں لکھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے آپ کے وصال سے پہلے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اے ابو بکر تم نماز پڑھاؤ، اے ابو بکر تم نماز پڑھاؤ۔ اب صحابہ جن کا کام یہ تھا کہ وہ صبح بھی حضور کی زیارت کرتے تھے، شام کو بھی حضور کی زیارت کرتے تھے، دوپہر کو بھی حضور کی زیارت کرتے تھے، اور جب بھی وقت ملتا تو حضور کی زیارت کیا کرتے تھے، حضور کی باتیں بھی سنتے تھے، حضور کا چہرہ بھی دیکھتے تھے، حضور کی زیارت کر کے اپنے دل کو سکون بھی دیتے تھے۔ ہر وقت یہی کام تھا ان کا۔ 3 دن گزر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے، اپنے حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے۔ 3 دن ہو گئے۔ آپ کو پتہ ایک عاشق ہو اسے محبوب کی زیارت کے سوا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، اسے محبوب کی زیارت کے سوا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور صحابہ کرام تو وہ تھے کہ جن کی زندگی حضور کے عشق کا سراپا تھی، جن کی زندگی حضور کے عشق سے روشن تھی، اور صحابہ کہتے ہیں 3 دن گزر گئے، سرکار نماز پڑھانے کے لیے بھی نہیں آئے، اور صحابہ کے دل میں یہی خیال تھا
انہیں پتا ہے جہاں سرکار کا حجرہ ہے وہ دوسری طرف ہے، اور جہاں جو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ دوسری طرف ہے، وہ دوسری طرف ہے۔ ان لوگوں نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا، صحابہ نے جب سرکار کو پردے سے باہر دیکھا تو فوراً اپنے چہروں کو نماز کے دوران کی حضور کی طرف کر دیا۔ اب یہاں محدثین نے لکھا کہ صحابہ کو کس نے بتایا کہ سرکار دیکھ رہے ہیں، سرکار ہے دیکھ رہے ہیں، ادھر کو منہ کر کے بتا نماز پڑھ رہا، پیچھے سے کوئی دیکھ ہی جا رہا۔ یہاں محدثین نے دو باتیں لکھی، جب سرکار نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ سائڈ پہ کیا، سرکار نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ سائڈ پہ کیا تو آپ کے چہرے کے نور کی وجہ سے پوری مسجد نبوی جگمگا اٹھی۔ صحابہ کو پتہ چل گیا اللہ کے محبوب ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کے محبوب ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تو حضرت انس کہتے ہیں قریب تھا صحابہ حضور کی محبت کے اندر اپنی نماز کو توڑ دیتے اور حضور کی طرف دیکھتے رہتے، بس حضور ہی کی طرف دیکھتے رہتے۔ سرکار نے پھر پردے کو آگے کر دیا کہ تاکہ میرے غلام اپنی نماز پوری کر لیں، میرے غلام اپنی نماز پوری کر لیں۔ یہ صحابہ کی محبت کا انداز ہے حضور سے کہ نماز کے دوران ہی جب سرکار نے اپنے چہرہ مبارک کو سامنے کیا پیچھے کی جانب سے تو صحابہ نے نماز کے دوران اپنے چہرے کو حضور کی جانب موڑ دیا اور سرکار کے چہرے کو دیکھ بھی لیا اور کہتے ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن خدا ہوا ہو، ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن خدا ہوا ہو۔ یہ صحابہ کی عشق کا انداز ہے کہ وہ ہر وقت حضور کو دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے۔ کہ حضور نماز پڑھتے ہیں تو نماز کو بھی دیکھا کرتے تھے، سرکار ہاتھ کیسے اٹھاتے ہیں، ہاتھ باندھتے کیسے ہیں، رکوع کیسے کرتے ہیں، ایک ایک چیز صحابہ نوٹ کرتے تھے اور اپنی زندگیوں میں اپنایا کرتے تھے اور اپنی زندگیوں میں اپنایا کرتے تھے۔ اور خدا کی قسم ایسا عشق اور ایسی محبت صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، اس کی مثال ملنا دنیا میں ناممکن ہے، اس کی مثال دنیا میں ملنا ناممکن ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی کمر سے پیٹھ سے کمیر ہٹ گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہا اے خباب یہ جو کمر کی نشان ہے یہ کیسے نشان ہے، یہ کیسے نشان ہے؟ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سنو، یہ غم کی داستانیں بھی میں تمہیں سناتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آیا، میں غلام تھا، سرکار کا کلمہ پڑھا، سرکار میں ایمان لے کر آیا تو میرا مالک مجھے آگ کے جلتے ہوئے کولوں کے اوپر کپڑے اتار کر بٹھا دیتا اور میرے سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیتا، کولے جل رہے ہوتے، میری ننگی پیٹھ ان کولوں کے اوپر ہوتی اور سینے پہ بھاری پتھر ہوتے، اور خدا کی قسم ان کولوں کی وجہ سے میرے جسم کی چربی پگھل پگھل کر وہ کولے مجھ جاتے، لیکن میرے آقا کو مجھ پہ ترس نہیں آتا، میرے آقا کو مجھ پہ ترس نہیں آتا۔ حضور کی محبت میں یہ زخم آئے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کے حضرت خباب کی پیٹھ کو چومتے ہیں، کہا یہ وہ زخم ہے جو محبوب کی محبت میں آئے ہیں، یہ وہ زخم ہے جو محبوب کی محبت میں آئے ہیں۔ کہا یہ بھی سعادت ہے کہ تمہیں محبوب کی محبت میں یہ سب کچھ سہنا پڑا، محبوب کی محبت میں یہ سب کچھ سہنا پڑا۔ وہ شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی، کہا رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے، رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی میرے پیش نظر رہے میں دن رات اسے پڑھا کروں، یہی میرے پیش نظر رہے میں دن رات اسے پڑھا کروں، تیرا جلوہ پیش نظر رہے تجھے دیکھ دیکھ کر میں جیا کروں، جہاں کوئی تیرے سوا نہ ہو
دکاندار کی دکان ساتھ میں ہے کہ مصطفیٰ کریم کا حسن تھا اور صحابہ کا عشق تھا کہ صحابہ ہر وقت حضور کو دیکھ دیکھ کر جیا کرتے تھے، حضور کو دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ صحابہ نے ہمیں یہ اصول بتا دیا کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر حضور کو دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی گزار دو، حضور کو دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی گزار دو۔ محبوب نے کبھی نماز نہیں چھوڑی تو تم بھی نماز نہ چھوڑو، محبوب نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو تم بھی جھوٹ نہ بولو، محبوب نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا تو تم بھی دھوکہ نہ دو، محبوب تو لوگوں سے ہمدردی کرتے تھے تم بھی ہمدردی کیا کرو، حضور کو دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی گزارو، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ لوح قلم کیا چیز ہے، یہ لوح قلم کیا چیز ہے، پھر ساری دنیا ہی اللہ کے سپرد کر دے گا کہ بندے آپ اپنی قسمت کو خود لکھتا جا اور زندگی گزارتا جا، اب خود اپنی قسمت کو لکھتا جا اور خود زندگی گزارتا جا۔ اللہ کریم